تمام کلاموں سے افضل بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ شان کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جو قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گرام قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود کرنے والے کے مقام کا مرتبہ بھی عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے جیسا آدمی جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ باعث برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے۔ باعث جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کے مہنگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو چہلہ علی کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلیہ مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جاہلیہ تھا صحابہ کرام ہو گیا، ان کو نصیحت کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ مرضان کا احساس بنا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا۔ جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ مرضان کا احساس بنا۔ محترم دوستو، قرآن آیت زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیت عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیت مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیت مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیت باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو یہی قرآن پاک تھا جس نے سچ کہا وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں نیچے کے سلیمان میں۔ محترم حضرات اگر ہم ماضی کے طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمارا آخرت نسور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دو پیسے ملانے سے دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کا یہ جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح میں اپنے تقریر ختم کرتا ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھے اور سکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔